لیس الذکر کالانثی، ہر ذکر ذکر نہیں آیا ذکری چ مذکری. حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑا مناظرہ کرتے تھے اہل خبیث کے خلاف. تو ایک دن میں نے کہا یہ مناظرہ ویسے فن سے کرتے ہو یا دل سے کرتے؟ تھا دل سے کرتا ہوں، ثواب سمجھ کے کرتا ہوں. کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے آپ پریشان ہوتے؟ ایک مسئلہ بتا دیا، وہ جو امامت میں بعض کتابوں میں ہے، ثم اکبرہم ذکرا، کہ یہ پیش کرتے ہیں، بعض کتابوں سے تھوڑا گھبراہٹ ہو جاتی ہے. میں نے کہا کس چیز سے گھبراہٹ ہو رہی؟ میں نے کہا ذکر کا لفظ اس عضو کو نہیں کہتے ہیں، ذکر بمعنی مذکر کے ہے قرآن میں. قرآن کریم میں تو پورے قرآن میں کئی بھی مرد کے لیے مذکر کا صیغہ نہیں ہے، جہاں ہے للذکر مثل حظ الانثیین وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جمع ذکر. تو بس اگر شیتا ذکر ہوئے جو کہتے پورتا کی ڈھالا ہوا ہے. میں نے کہا یہ فقہا کی زبان ہے، صفحا بے عقلوں بے دانشوں کی نہیں ہے. ہماری فقہ سرسبز باغ ہے الحمدللہ، تا قیامت سبع سماوات رہے گی، اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ میں تقریر کی مولانا کو سمجھایا کہ یہ ذکر مذکر کے معنی میں ہے، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک امام ہے وہ اس طرح ہے، کئی جڑا کو پیچھے کرو یہ امام. ایک امام ایسا ہے کہ دیکھتے ہی دل خوش ہوتا ہے کہ اس کو امام کہتے ہیں. تو جس کے علامات ذکورت یعنی مردانگی بالکل واضح ہو اس کو آگے کرو نا، اس کو کیوں آگے کرتے ہو؟ ایک افسر ہے سرکاری بڑے عہدے پہ ہے، ہمارا محسن دوست ہے. میں نے اس کو فون کیا کہ بھئی مجھے اس سے بات کرنی ہے. ان کے آپریٹر نے کہا کہ وہ آئے تو میں بات کراتی ہوں. جب وہ آ گئے انہوں نے مجھ سے بات شروع کی. واللہ العظیم میں نے کہا بی بی آپ سے بات نہیں کرنی ہے. وہ افسر صاحب اس نے کہا حضرت میں آپ کا غلام افسر ہی بول رہا ہوں، بدقسمتی سے میری آواز عورتوں تو بھی صاحب کہا میری آواز ایسی ہے. ہدایہ اور شامی اور سمجھ میں آ گئی. ہدایہ میں تو نہیں شروع میں ہے، شامی میں ہے، لیکن اس نے مسترد کیا ہے عاجز ہونے کی وجہ سے. اکبرہم ذکرن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ڈنڈا باز ہو. اکبرہم ذکرن کا مطلب یہ ہے کہ صفات ذکورت، علامات مردانگی واضح ہو. بڑا سینہ، گھنی داڑھی، مردانہ چہرہ، خوبصورت سر، بڑا سرداروں کا، یہ امام ہونا چاہیے. آپ نے وہ امام کھڑا کیا سپنا جوڑ گئے اللہ اکبر بولا خزہ مکی گڑی ہوئے خزہ رسو نہیں کیا. یہ سب باتیں سیکھ کے جاؤ یار افسر روم سے. بخاری شریف میں ایک اور جواب بھی بنتا ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تم میں جو طویل ہاتھوں لمبے ہاتھوں والی ہے وہ مجھ سے پہلے ملے گی. تو بیویوں نے وفات رسول کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ ناپے تو ہاتھ حضرت سودا کے لمبے نکلے، لیکن مر پہلے زینب بنت جحش گئی. تو بیویاں سمجھ گئی کہ طویل الید کا معنی ہے سخی، اکبرہم ذکرن کے معنی مردانہ وار انسان. ان کو بھی لغزش ہو گئی نا، غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ سودا کے ہاتھ بڑھے یہ پہلے جائے گی، وہ رہ گئی زینب بنت جحش پہلے گئی. تو بیویاں فرماتی ہے بخاری میں کہ اطولکن یدن، اس سے مراد پیغمبر کا جود اور سخا تھا، نہ کہ ہاتھ کا لمبا ہونا. تو اکبرہم ذکرن سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی نہیں ہے بلکہ صفات ذکورت، مردانگی، جس سے اللہ نے مرد کو حسین بنایا وہ امام کے لیے بہت موزون ہے.